السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیشن ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد نعمان۔ ناظرین، مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہوں، امت مسلمہ کہلاتے ہیں۔ ہماری مثال ایک جسم کی سی ہے، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اسے محسوس کرتا ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، جب فلسطین میں مائیں اپنے بیٹوں کے لاشیں اٹھاتی ہوں گی، جب کشمیر کی بہنیں اپنے بھائیوں کی میتیں اپنے ہاتھوں میں لے کر روتی ہوں گی، جب برما کی بچیاں اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے ترستی ہوں گی، ایک بار تو پکارتی ہوں گی، کہاں ہے محمد بن قاسم، کہاں ہے صلاح الدین ایوبی؟ لیکن پلٹ کے آواز ان کے کانوں میں جاتی ہوگی کہ اے بچیوں، جھلی ہوئی ہو، اب محمد بن قاسم نہیں آنا، اب صلاح الدین ایوبی کہاں؟ صبر کرو، برداشت کرو، کیونکہ اب اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ہاں، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام غیرت کا درس بھی دیتا ہے۔ اسلام تو اتنا ڈاڈا ہے کہ عمر فاروق کی کمر پہ بوریاں لدوا کر غریبوں کی دہلیز تک پہنچاتا ہے۔ بس نبی سے پیار کرنا ہے، بغیر کسی دلیل کے کرنا ہے، بنا ڈر، بنا کسی خوف کے کرنا ہے، کیونکہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ ناموس رسالت پر جو فیصلہ ہے اب حشر میں ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ اس دور میں کلمہ حق بیان کرنا، ناموس رسالت پر ڈٹ کھڑے رہنا، گل وچ ہو رہے۔ ناظرین، آپ کو یہ تمام جملے جانے پہچانے محسوس ہو رہے ہوں گے۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ آج ہم آپ کو ملوانے لائے ہیں ان تمام میرے بولے ہوئے جملوں کے موجد اور تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ جناب علامہ مولانا ہادم حسین رضوی صاحب سے۔ آج کا ہمارا مقصد ان سے سیاسی نوعیت کے سوالات ہیں۔ میرا پہلا سوال مولانا صاحب یہ کہ پیر مکی کے خطیب تھے آپ، سرکاری نوکری چھوڑ دی، اس وقت کوئی خاص وجہ تھی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا خاتم النبیین۔ پیر مکی کی نوکری نہیں، فإن ابی و والدتی و اردی لرد محمد منکم وقاؤ، یہ سبق تو 1400 سال پہلے درباری شاعر حضرت احسان نے دیا تھا کہ میرا باپ بھی، میری ماں بھی، میری ساری عزتیں حضور کی عزت پر قربان ہے۔ تو ناموس رسالت کے لیے میں وہاں خطیب بھرتی ہوا تھا۔ جب ناموس رسالت پر مجھے روکا جانے لگا تو میں نے کہا سب کچھ تو حضور کے لیے ہے، بس اتنی بات ہے۔ پیر مکی کی نوکری کوئی حضور کی ناموس سے ہٹ کر تو نہیں تھی، وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ بے شک۔ آپ مولانا شاہ ممتاز قادری صاحب کے لیے سینہ سپر رہے ہیں۔ حاسدین کہتے ہیں کہ آپ نے سیاست کا آغاز جناب ممتاز قادری صاحب سے کیا، آپ اپنے حاسدین کو کیا جواب دیتے ہیں؟ جی، ممتاز قادری کے لیے اگر کھڑا ہونا سیاست ہے تو پھر تو یہ سیاست قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کی ہے، علامہ اقبال نے بھی کی ہے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے بھی کی ہے، پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی کی ہے، مولانا ظفر علی خان نے بھی کی ہے، سید حبیب شاہ نے بھی کی ہے، سید دیدار علی شاہ صاحب نے بھی کی ہے۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں تھا، یہ تو ناموس رسالت کا مسئلہ تھا۔ اب اگر کسی بہنگے کو ہر چیز دو نظر آئے تو وہ اپنی آنکھ کا علاج کرائے۔ ہاں، بات ایک ہی تھی کہ ہم حضور کی ناموس کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور تا صبح قیامت حضور کے غلام اسی طرح پہرا دیتے رہیں گے۔ مولانا صاحب، پھر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس کے اشارے پہ آپ سیاست میں قدم رکھا ہے آپ نے؟ یہ سیاست تو میں پہلے دن سے، مسلمان تو ہے ہی سیاسی۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ خود مدنی دور کے اندر حضور نے حکومت فرمائی، پھر بعد میں سیدنا صدیق اکبر نے، حضرت عمر نے، عثمان غنی نے، حیدر کرار نے اور امام حسن نے، حضرت امیر معاویہ نے، چلتے چلتے بہادر شاہ ظفر تک ہماری سیاست رہی ہے۔ بعد میں پھر فرنگی یہاں آئے تو انہوں نے پھر اسلام اور مذہب کو جو ہے وہ جدا کر دیا، اور قلندر لاہوری نے یہ سوال کیا اپنے پیر سے، مولانا روم سے، کہ کاروبار خسروی یا راہبی، کیا ہے آخر غایت دین نبی؟ کہنے لگا کہ تو میرا پیر ہے، مجھے بتا کہ یہ سوداگری کرنا اور سیاست کے نام پر مال کمانا، حضور کی امت پر ظلم کرنا،
یہ مقصد ہے حضور کے دین کا، یا راہبی یا تسبیح پکڑ کر جنگلوں میں چلا جانا؟ تو میرا پیر آخر بتا کیا ہے آخر غایت دین نبی؟ تو اقبال کہتے ہیں میرے پیر مولانا روم نے کہا کہ مصلحت در دین ما جنگ و شکو، اور مصلحت در دین عیسیٰ غاروں کو. یہی مسئلہ ہے. مولانا صاحب، تحریک لبیک پاکستان کا سیاسی منشور ہے کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تخت پر لانا، اور یہ اتنا کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے جس کے لیے بڑی وہ قراردادیں منظور ہوں گی، پھر بل پاس ہوں گے، پھر باس مباحثہ ہوگا. یہ بڑا سادہ سا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا خطبہ موجود ہے، وہ کوئی 5 صفحات کا نہیں ہے، وہ آدھے صفحے کا خطبہ ہے. بعد میں حضرت عمر کے خطبے بھی موجود ہیں، عثمان غنی کے بھی، اور بہادر شاہ ظفر تک ہمارا منشور بالکل واضح ہے کہ اسلام خود اپنی ہر چیز کی علیحدہ حیثیت رکھتا ہے. یہ کسی کی تابع نہیں ہوتا، کسی کی نکالی نہیں کرتا، اور اپنے ماننے والوں کو بھی کہتا ہے کہ مکمل اس کے اندر داخل ہو جاؤ. اور یہ نہیں کہ آدھے اسلام کو مانو اور آدھا جب مشکل پیش آئے تو یہ ایسے نہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو. اب اونٹ اپنی مرضی تو نہیں کر سکتا نا. NA-120 کی تیسری بڑی سیاسی جماعت، ٹارگٹ ہمیشہ نون لیگ ہی کی ہوتی ہے یا نون لیگ کو ہرانا اصل مقصد ہے؟ نہیں، ٹارگٹ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے جو سامنے ظالم کھڑا ہو میدان میں، تو ظالم جو ہمارے سامنے اس وقت سینہ سپر ہو کر کھڑا، جس نے ناموس رسالت پر حملہ کیا اور مسجدوں کے سپیکر اتوائے، مدارس کے نصاب کو تبدیل کروایا اور صلاۃ والسلام پر پرچے کاٹے اور مرزائیوں کو اپنا بہن بھائی کہا اور انہیں بڑا ایک محترم مقام دینے کی کوشش کی، پھر مندروں کے اندر جا کر پاکستان اور نظریہ پاکستان کی نفی کی، پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو لینے کے بجائے کہا کہ بھگوان جس کو ہم اللہ کہتے ہیں یہ اس کو بھگوان کہتے ہیں، اللہ کے قرآن کی نص ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اس کا یہ ساری باتیں، اور پھر کہا کہ یہ عارضی لکیر ہے، جس میں لاکھوں قربانیاں ہوئی وہ عارضی لکیر ہے. تو ہم پھر اس کے بعد پھر ختم نبوت پر حملہ کر دیا. 2 دن تو یہ مانے نہیں، پھر کہا کہ نہیں یہ کلیریکل غلطی ہوئی، پھر کہا کہ نہیں یہ 34 بندوں کی غلطی ہوئی، پھر کہا کہ نہیں یہ ساری اسمبلی کی غلطی ہوئی. پھر کرتے کرتے جب ہم نے زیادہ مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا جو اس پر بات کرے گا ہم اس کو گولیاں مار دیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں 8 لاشیں اٹھا کر پھر واپس آئے. مولانا صاحب، ناموس رسالت پر دھرنا ختم کروانے کے لیے کوئی لے دے کی کوئی بات ہوئی؟ ہاں، 8 لاشیں ہم نے دی ہیں، 12,000 شل کھائے ہیں، اور 21 دن جو ہے وہ شدید سردی میں وہ کنٹینر کے ٹائروں کے ساتھ کچھ دن لیٹے رہے، کچھ دن پھر خیمے میں لیٹے رہے. تو ہاں یہ ہم نے لے دی کی ہے کہ ہم نے اسلام کے لیے تکالیف اٹھائی ہیں، اور اس کا صلہ ہمیں دنیا میں بھی انشاءاللہ ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. باقی اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو آج ہم اس کو پیشکش کرتے ہیں کہ وہ 21 دن جا کر ٹائروں میں لیٹا رہے. اور میں نے خود، آپ نے دیکھا وہاں بارش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے نوجوانوں نے قمیصیں بھی اتار دی، اور جب ہم نے کہا بیٹھ جاؤ تو جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے نیچے سے پانی گزر کر جا رہا تھا، اوپر صاحبان نہیں تھا. تو بتائیں ایسی قربانیاں جو ہے وہ پیسوں کے لیے تو نہیں نہ ہوتی. اور ویسے بھی اس طرح کی بات کرنا یا اپنے دین کے ساتھ مذاق کرنا ایک خاص مقدس مشن ہے جو صحابہ نے اس پر 1200 قربانیاں دیں، پھر 1953 کے اندر 10,000 قربانیاں ہوئیں. امت مسلمہ نے ہمیشہ اس پر قربانیاں دی ہیں. اس قربانی کو سیاسی انداز میں پیش مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے. درد کہیں اور ہو، دوائی کہیں اور لی جائے تو یہ اچھا نہیں ہوتا. جی مولانا صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ فقوں میں بٹی ہوئی جو قوم ہے یہ آپ کی جماعت پر کیسے متفق ہوگی؟ جی کوئی نہیں فقوں میں بٹی ہوئی، یہ تو 1400 سال، یہ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فقہ جو ہے نا، یہ تو اختلاف امتی رحمتی کے تحت آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک کا جو ہے اس کے اندر کبھی بھی کلیش نہیں ہوا، اور سارے امام جو ہے وہ متفق رہے اسلام کے مسائل جو بنیادی ہیں. بنی الاسلام علی خمس، ہاں جی اسلام کی بنیاد تو ان چیزوں پر رکھی ہے. باقی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہائی کورٹ میں 2 وکیل کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک بات کرتے کرتے مشرق کی طرف چل پڑتے ہیں، دوسرے کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ بھائی دونوں وکیل جب اس ملک کے ہیں، قانون اس ملک کا یہ منشور ہے، جج اس ملک کا ہے، تو آپ کو کیا ہوا آپ ادھر چل پڑے. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بڑا ماہر وکیل تھا، اس نے بڑی اچھی تشریح کی ہے. اس کو تو اس زمرے میں لینا چاہیے کہ قانون اسلام کی جو بنیاد ہیں اور ان کی اچھی تشریح جو امام نے زیادہ کی ہے اس سے پھر انہوں نے زیادہ کر دی، اس میں تو کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، یہ تو قانون کی تشریح ہے. جی بے شک.
مولانا صاحب کامیاب عالم تو آپ ہیں ہی، کامیاب سیاستدان کیسے بنیں گے؟ نہیں، کامیاب عالم ہی کامیاب سیاستدان ہے. جب میرے ساتھ کوئی بات کرے گا، قرآن کی بات کرے گا تو میں اس کی آیت پڑھ دوں گا، حدیث کی بات کرے گا تو میں حدیث پڑھ دوں گا، تاریخ کی بات کرے گا تو تاریخی حوالہ دے دوں گا، فقہ کی بات کرے گا تو فقہ کی بات کر دوں گا، کوئی عربی شعراء کی بات کرے گا تو عربی کر دوں گا، کوئی صرف ناو کی بات کرے گا تو وہ کر دوں گا، اور کوئی اقبال کی بات کرے گا تو وہ کر دوں گا، کوئی مولانا روم کی بات کرے گا تو وہ کر دوں گا. تو یہی سیاست ہے. سیاست کا مطلب جھوٹ تھوڑا. اگر جھوٹ ہے تو وہ تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر حضور کے اقبال کہتے ہیں سروری در دین ما خدمت گری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است. کہتا ہے اسلام میں سیاست اتنی ہے کہ حضور کی امت کی خدمت کی جائے، حضرت فاروق اعظم جیسا عدل ہو اور حیدر کرار جیسا فقر ہو. مولانا صاحب موجودہ دور میں جمہوریت کو اسلام کے تابع آپ کیسے چلا پائیں گے؟ جمہوریت نے ایک آلے کے طور پر ہم استعمال، نظریے کے طور پر ہم جمہوریت کے قائل نہیں ہیں کہ جمہوریت انہوں نے تو بطور ایک نظریہ پیش کیا ہے نا. ہمارا نظریہ اسلام ہے. ہاں، ایک آلہ کے طور پر کہ آپ نے پانی گزارنا ہے سڑک سے لے کر اپنے گھر لانا ہے تو اس کے لیے کوئی پیپ کا استعمال تو ہوگا. پیپ مقصد نہیں ہے، پانی آپ کا لینا مقصد ہے. وہ پانی آپ کو مل رہا ہے، وہ پلاسٹک کا پیپ ہو یا لوہے کا پیپ ہو. تو جمہوریت ہمارا نظریہ نہیں ہے. مولانا صاحب آنے والے الیکشن میں کسی اور سیاسی پارٹی سے اتحاد کی کوئی گنجائش آپ کی پارٹی میں موجود ہے؟ جی، اس پر شورا اور عاملہ فیصلہ کرے گی. فی الحال تو ہماری شورا اور عاملہ جس نظریے پر چل رہی ہے اس میں تو ابھی تک نظر نہیں آ رہا کہ کسی سے ہمارا اتحاد بن پڑے گا. ایک تھوڑا ذاتی سا سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور آپ کے مابین جو کچھ معاملات تھے وہ طے پا گئے ہیں یا آنے والے الیکشن میں آپ دونوں ایک دوسرے کے سیاسی حریف کے طور پہ سامنے آئیں گے؟ پہلے بھی ہم حریف نہیں ہیں، اب بھی حریف نہیں ہیں. وہ جہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہوں، جیتیں، اور ہمارا کوئی بندہ ان کے مقابلے میں نہیں ہوگا. ایسی بات نہیں ہے، بالکل ایسی بات. مولانا صاحب فیض آباد دھرنے کے شہداء کو انصاف کیسے ملے گا؟ جب رسول اللہ کا دین تخت پر آئے گا پھر اس دن پوچھا جائے گا کہ بلال کی کمر کس نے سیکی تھی اور بلال کو مکے کی بازاروں میں کس نے لٹایا تھا اور حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کس نے کیے تھے اور رسول اللہ پر اجریاں کس نے پھینکی تھی. یہ تو سوال اس وقت ہوتا ہے نا جب اسلام اوپر آئے. تو اسلام اسی وقت پوچھ سکتا ہے جب اسلام پاور میں آئے. جب پاور نہیں ہوگی تو پھر ایسے فیض آباد والے واقعات تو ہوتے رہیں گے اور مسجدوں کے سپیکر اترتے رہیں گے. لیکن جب اسلام آئے گا تو وہ پوچھے گا نا اس سپیکر کا بتاؤ نقصان کیا ہوا، اور یہ جو ختم نبوت کا نعرہ لگ رہا تھا اس کے جواب میں آپ کو گولی مارنی چاہیے تھی یا اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے تھی. اور یہ جو قصور میں احتجاج ہو رہا تھا ایک بچی کی عزت کے لیے، اسلام کہے گا وہ تو محمد بن قاسم تو نہ بن سکا لیکن روڈ پر آ کر اس بچی کے لیے غم و غصے کا اظہار کر رہا تھا اور تم نے بجائے اس کے کہ اس کی بات سنتے اس کے گولی مار دی کہ تم اپنی بچی کی عزت پر چیخے کیوں ہو، چلائے کیوں ہو. یہ تو اسلام میں پھر بتائے گا نا. مولانا صاحب آپ تو خیر اسی علاقے سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ جی نہیں، میرا تو ابھی کوئی پروگرام نہیں ہے. ہمارے لوگ ہی میں تو چاہتا ہوں آپ بھی لڑیں. یہ ہمارے بچے یہ بھی ایم این ایم پی بن کر میدان میں جائیں. ہم آپ کے پیچھے سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ جہاں بھی ہماری ضرورت پڑے گی ویل چیئر سمیت میں وہاں پہنچ جاؤں گا. جان کی ضرورت پڑی وہ بھی اور مال کی ضرورت پڑی وہ بھی اور بھی کوئی ضرورت پڑی تو ہم بندے بھی ان کو تیار کر کے دے دیں گے. لوگ بھی آپ لوگ آئے میدان میں. آپ حقیقتاً ہر چیز کی صفائی کر سکتے ہیں. آپ لوگ اقبال کہتا ہے سنا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. جب ایک مسلمان کو یقین ہی نہیں ہے کہ اسلام ہمارے تمام مسائل کو حل کرے گا تو اب بتائیں بے یقینی. اقبال کہتا ہے غلامی جو ہے وہ بہت خطرناک ہے لیکن غلامی سے بھی بدتر جو ہے وہ بے یقینی ہے کہ ایک آدمی اگر ہم بے یقین ہوتے ہم مارے جاتے وہاں، واللہ مارے جاتے فیض آباد میں. اگر ہمیں یقین تھا کہ جس اسلام کے لیے ہم آئے بیٹھے ہیں وہ اسلام ہماری ضرور مدد کرے گا. مولانا صاحب آخر میں کوئی پیغام پاکستان کے نام؟ جی، پاکستان کے نام، اقبال کے نام یہی پیغام ہے کہ ہس دین مصطفیٰ دین حیات زندگی گیرت بہیں قانون ثبات. اقبال کہتا ہے اگر امت مسلمہ دوبارہ عروج چاہتی ہے اور دوبارہ پھر کوئی اپنا مقام چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور کے دین کو مضبوطی سے پکڑے. زندگی را شر و آئین است عشق اصل تہذیب است دین و دین است عشق ظاہر او سوزناک و آتشیں باطن او نور رب العالمین. اقبال کہتا ہے اس کا ظاہر تو پتہ لگتا ہے جلا دینے والی آگ ہے لیکن اس کا باطن ایسا ہے
کہ یہ سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال کر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور پیٹوں پر پتھر باندھ کر سر پہ مٹی اٹھا کر بھی یہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور 36 لاکھ مربع میل کے حکمران ہو تو 36 پیوند لگا کر بھی وہ بیت المقدس چلے جاتے ہیں، اور غلام کے اوپر سوار کر کے بھی یہ مطمئن رہتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ اس کی یہی ہے، اس کے بعد اور کوئی نہیں ہے، کوئی راہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اس کو اوپر لانے کا کیا طریقہ ہے کہ شریعت کیسے آئے گی؟ اقبال کہتا ہے کہ زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست، کہ امت مسلمہ اپنے بہادری چاہتی ہے، دلیری چاہتی ہے، اور ٹرمپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سپر پاور تو ہم ہیں اس کو بتانا چاہتی ہے کہ تیرے فوجی تو شراب پیتے ہیں، ہمارے فوجی دال لنگر کھا کے بھی وہ چونڈا کے بارڈر میں وہ ٹینک دیکھ کر اپنا سر ٹینک کے سامنے کر کے بتاتے ہیں کہ ستم گر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر۔